جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے لاڈیاں کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کرے؟ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا؟ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 4 سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ دعا جادو نہیں ہوتی جو فوراً اثر کر دے، دعا تو رابطہ ہوتا ہے بندے کا اپنے رب سے رابطہ، اور رابطہ مسلسل رکھا جاتا ہے امید کے ساتھ بغیر مایوس ہوئے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے
جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ تہجد میں جاگنے والوں کو چاہیے سونے والوں کے لیے دعا کرے، ملنے والوں کو چاہیے بچھڑنے والوں کے لیے دعا کرے، کامیاب ہونے والوں کو چاہیے ہارنے والوں کے لیے دعا کرے، ہنسنے والوں کو چاہیے رونے والوں کے لیے دعا کرے، محبت کرنے والوں کو چاہیے نفرت کرنے والوں کے لیے دعا کرے، آگے بڑھ جانے والوں کو چاہیے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعا کرے، نیکوکاروں کو چاہیے گنہگاروں کے لیے دعا کرے، ہر ایک کو چاہیے ہر ایک کے لیے دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔